میں حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ بابری مسجد کے سوال پر بڑی سنگین صورتحال کا مسلمانوں کو سامنا ہے۔ اس سال یعنی 6 دسمبر سن 2013 میں ہم بابری مسجد کی 21ویں برسی شہادت کی منانے جا رہے ہیں۔ ان 21 برسوں میں بابری مسجد کے سلسلے میں مسلم قیادت نے جو بھی اقدامات کیے ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ابھی تک صرف ہم یہی بات کہتے اور سنتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بی جے پی نے زیادتی کی، کانگریس نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی، نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہمیں بھروسہ دلایا تھا، مسلم قیادت کو یقین دلایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور بابری مسجد کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی، جس میں وہ ناکام ہوئے یا ناکام کر دیے گئے یا خود انہوں نے اس ناکامی کا ٹھیکرا یا ناکامی کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈالی۔ دیکھیے، جہاں تک کانگریس کی تاریخ کا سوال ہے بابری مسجد کے سلسلے میں، تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ بابری مسجد کے اندر مورتیاں کانگریس کے زمانے میں رکھوائی گئیں، جبکہ اس ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ بابری مسجد کا تالا بھی کانگریس کے زمانے میں کھولا گیا جب اس ملک کے وزیر اعظم راجیو گاندھی تھے، اور بابری مسجد کی شہادت کانگریس کے زمانے میں ہوئی جب اس ملک کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں کانگریس کا رول بھاجپا سے کسی بھی طرح مختلف ہے، حقائق سے نظریں چرانے والی بات ہے۔ دراصل بابری مسجد کی شہادت کی پلاننگ کی خاص ذمہ دار پارٹی اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس ہے۔ بھاجپا نے تو صرف آگ دکھانے کا کام کیا تھا، اس کو عملی جامہ یا پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا کام کانگریس نے خود کیا۔ اب مسلم قیادت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے اپنے خیال سے قومی پارٹی آف انڈیا کا یہ سٹینڈ ہے کہ مسلم قیادت کو بہت صاف طور پر یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سلسلے میں آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں جتنے بھی ریپرزنٹیشنز دیے گئے ہیں، اب تک جتنے مقدمات لڑے گئے ہیں، وہ سب یہ دکھاتے ہیں کہ اس ملک کا ہندو ہر سطح پر مسلمان کے خلاف کھڑا ہے۔ جوڈیشری ہندوازم کے آگے جھک چکی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، پریس ہمارے معاملے میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے، ہماری لیڈرشپ کو طے کرنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائے۔ جہاں تک قومی پارٹی آف انڈیا کا سوال ہے، میں حسنین بہت صاف طور پہ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا کوئی حل رکھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو بھول جانا چاہتے ہیں تو بالکل بات دوسری ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے کچھ لوگ، کچھ مسلمان، کرائے کے مسلمان بھول سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی جو مسلم مین اسٹریم ہے، جو مسلم عوام ہے، وہ اس مسئلے کو کبھی زندگی میں نہیں بھول پائیں گے۔ وہ بابری مسجد کی شہادت کا انتقام بھی چاہتے ہیں اور بابری مسجد کی وہاں پر اثر و تعمیر بھی چاہتے ہیں۔ وہ بابری مسجد کو وہاں سے کہیں اور ہٹانے کی چیز نہیں سمجھتے۔ نہ تو شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے اور نہ ہی ہماری قومی اور ملی غیرت اس بات کو گوارا کر سکے گی کہ بابری مسجد کے نام پر ایک اور مسجد وہاں سے کہیں دور 150 کلومیٹر دور جا کر بنا لی جائے۔ لہٰذا اس مسئلے کا بڑا سیدھا سا حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب بین الاقوامی برادری کے پاس ہمیں جانا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا ہے، یو این او میں جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح ہوگا، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، اور وہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے مجھے۔ سکھ ہندوستان کی 2% والی مائنورٹی ہے۔ سکھوں کے خلاف ایک فساد ہوتا ہے 1984 میں، اس میں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماری جاتی ہے، حالانکہ یہ تعداد مجموعی طور پر اس تعداد سے بہت کم ہے جو مسلمانوں کی رہی ہوگی فسادات میں مارے جانے والے مسلمانوں کی۔ لیکن اس کے باوجود سکھوں نے اس مسئلے کو اپنے لیے گمبھیر جانا، اس کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ ہماری طرح وہ کسی معاملے کو ہلکے پن میں لیتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے سارے فارن کانٹیکٹس کو استعمال کیا، اور آج سونیا گاندھی جیسی لیڈر کے پاس نوٹس موجود ہے، انہیں بھی جواب دینا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس سوال کا کہ اتنی بڑی تعداد میں سکھوں کے قتل عام کی وجہ کیا تھی اور کانگریس کی اعلیٰ قیادت اس زمانے میں کیا کر رہی تھی۔ اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی ہندوستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سکھوں نے کوئی کام ایسا کیا جسے ہم اینٹی نیشنل کہہ سکیں یا ملک دشمن کہہ سکیں یا قوم دشمن کہہ سکیں۔ مسلمان بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اس ملک کے اندر انصاف نہیں ملتا، ساری کوششوں کے باوجود، اور اب تک جتنی کوششیں وہ کر چکے ہیں وہ کم نہیں ہیں، ان کوششوں کے جواب میں جو لکھنؤ کی ہائی کورٹ بینچ نے فیصلہ دیا وہ کتنا ریڈیکولس ہے، کتنا مذاقہ خیز ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور کوئی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے
کہ کس طرح کورٹ نے بجائے فیصلہ دینے کے پنچایت کا کام کیا. اس نے ایک زمین کو جس کی ٹائٹل، جس کا نام، جس کے کاغذات سب کچھ مسلمانوں کے نام ہے، اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. یہ کبھی بھی سمجھ میں آنے والا فیصلہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس معاملے کو انڈین پولیٹیکل پیرامیٹر کے اندر رہ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اس ملک کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ اپوزیشن کی ہو چاہے وہ رولنگ پارٹی کی ہو، اس ملک کی جوڈیشری، اس ملک کا میڈیا، اور اس ملک کی اس ملک کا جو میجورٹی کانشنس ہے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. سب اپنے اپنے گیم کھیل رہے ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. وہ ہندوتو کو قائم کرنے کی کوششوں میں لگاتار مصروف ہیں. وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس ملک کے پولیٹیکل کانشنس پہ بھروسہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی موقع نہیں ہے. اگر اس ملک کی سب سے چھوٹی منارٹی یعنی سکھ اپنے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا سہارا لے سکتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا ہی سہارا لینا چاہیے. اب یہ ملک کی قیادت کا کام ہے. اگر موجودہ قیادت یہ کام کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو اسے چاہیے کہ قومی پارٹی آف انڈیا کی لیڈرشپ کے لیے راستہ صاف کر دے. دس از دا اونلی سولوشن، دس از دا اونلی وے آؤٹ. تھینک یو. اگر آپ ہمارے اس خیال سے متفق ہیں تو اسے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس میں کوئی خامی یا کمی محسوس کرتے ہوں تو پلیز براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کریں. تھینک یو سو مچ. سو کائنڈ آف یو.